السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، الحمدللہ ہم نے آج قرآن کا 18واں پارہ کا تلاوت سماعت فرمائی، جس میں سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کی کچھ آیتوں کی تلاوت سماعت کی گئی۔ میں نے سورۃ النور کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے، جس کے تحت آج کا درس تراویح رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نمبر 24 سورۃ النور آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکونی بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ جو لوگ تم میں ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے رہتے ہیں، ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو ملک کا حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم اور پائیدار بنا دے گا۔ خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا، اور وہ بندے میری عبادت کریں گے، شرک سے دور رہیں گے، اور جو اس کے بعد نافرمانی کرے گا، کفر کرے گا، تو کفر کرنے والے لوگ بدکار ہیں۔ ان آیتوں میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو اللہ ایسے بندوں کے ہاتھ میں حکومت دیتا ہے، اللہ ایسے بندوں کے ہاتھ میں سیاسی پاور دیتا ہے۔ جو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ اور رسول کے احکامات تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، موحدانہ زندگی گزارتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت اور پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہی دنیا کی سپر پاور ہوتی ہے۔ اگرچہ مسلمان چاہتے ہیں کہ کہیں ہماری حکومت قائم ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے قرآن و حدیث کے متبع بنیں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں۔ دوسری چیز اس میں بتایا گیا کہ جو لوگ دین اسلام کے پابند ہو جائیں گے تو امن و سکون کی زندگی گزاریں گے، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کا سپر پاور ہمارے ہاتھ میں دے دے گا، یا کسی بھی ملک کی حکومت اسلام کے یعنی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، اسلام کے سائے میں آ جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہو۔ اور اسی طریقے سے جب سپر پاور آ جاتی ہے، جب کسی ملک کی حکومت انسان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، تو اس کے بعد کوئی خوف، کوئی ڈر لاحق نہیں ہوتا، بلکہ امن و سکون کی زندگی مسلمان گزارتے ہیں۔ اب دیکھیں گے ایمان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوف کو امن میں تبدیل کر رہا ہے۔ ایمان ہے تو خوف کو امن میں تبدیل کر رہا ہے۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کی حالت آپ دیکھ لیں، سیاسی حالت جو ہے ہندوستان میں، مسلمانوں کی صورتحال بہت سنگین ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے، ہر سوشل میڈیا میں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے سازشیں رچی جاتی ہیں، اور ہمیشہ اسلام کو بدنام کرنے کی، اسلام کو مسخ کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں۔ خاص کر کے جب الیکشنز کا وقت ہوتا ہے تو زیادہ تر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اب ہم ذرا دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی حکومت کیوں نہیں آ رہی۔ اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن و حدیث کے مطابق ہماری زندگی نہیں۔ آج ہندوستان کے مسلمان قرآن و حدیث کے متبعین نہیں ہیں،
ان کی زندگی میں شرک و بدعات ہیں، خرافات ہیں، اور ان کی زندگی آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں شرک میں ملوث ہے۔ اور جس ملک میں شرک قائم ہو، جس اسٹیٹ میں شرک قائم ہو، جس ڈسٹرکٹ میں شرک قائم ہو، جس میونسپلٹی میں یا پنچایت میں شرک پایا جاتا ہو، وہاں اسلام کی حکومت کبھی نہیں آ سکتی، وہاں اسلام کی حکومت کبھی نہیں آ سکتی۔ اگرچہ دوسرے پارٹی لوگ جیسے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا، پاپولر پارٹی آف انڈیا، اسی طریقے سے آپ جتنے بھی دیکھ لیں گے، جماعت اسلامی ہند جو چاہتی ہے کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت آ جائے، جب تک توحید کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، عقیدہ توحید کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہوگی، ہماری زندگی میں قرآن و حدیث کے تعلیمات کی روشنی میں ہماری زندگی نہیں گزرے گی، ہم قرآن و حدیث کے متبعین نہیں ہوں گے، ہمارے ایمان کے ساتھ ساتھ جب تک ہماری زندگی میں عمل صالح نہیں ہوگا، چاہے وہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ہو یا دوسرے نام رکھ لے جماعت اسلامی ہند ہو یا جو بھی جتنے بھی پارٹیز ہیں جو مسلمان کی یہ چاہتی ہے کہ ہندوستان میں ہمارے خلافت قائم ہو جائے، توحید کے بغیر خلافت قائم نہیں ہو سکتی۔ ہمارے سامنے مثال ہے سعودیہ میں جو مستحکم اسلامی پائیداری نظام قائم ہوا وہ توحید کے بنیاد پر ہوا۔ جب بادشاہ، اس وقت کے جو بادشاہ تھے، اس وقت جو آپ دیکھیں گے عرب میں قبر پرستی عام تھی، شرک عام تھا، لیکن وہاں محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ نے توحید کی دعوت کو عام کیا، اور وہاں کے بادشاہ نے توحید کی دعوت کو لبیک کہا، یعنی موحدانہ زندگی گزارنے کو تسلیم کر لیا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اپنانے کو تسلیم کر لیا، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کا سپورٹ سعودی کا بادشاہ کیا، اس لیے آج سعودی عربیہ میں امن قائم، اسلامی حکومت قائم۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہے ہندوستان میں ہو یا پورے دنیا میں کہیں بھی مسلمان اسلامی حکومت چاہتی ہے، اللہ کے فرامین کے مطابق ججمنٹ چاہتی ہے، تو اسے چاہیے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے اور موحدانہ زندگی گزارے اور شرک سے دور رہے۔ جب تک ہمارے کمیونٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اسٹیٹ میں، ہمارے ملک میں، ہمارے دیش میں، ہمارے کنٹری میں یا پوری دنیا میں جب تک شرک قائم رہے گا، امن بھی قائم نہیں ہو سکتا اور اسلامی حکومت بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک پہلا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حکومت کیوں دیا؟ سعودی میں ابھی امن کیوں قائم ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے شرک سے پاک کیا اپنے کنٹری کو۔ قبر پرستی جو عام تھی، خلافت عثمانیہ میں آپ دیکھیں گے قبر پرستی عام تھی، 1926 1930 تک آپ دیکھیں گے قبر پرستی عام تھی، پختے قبر تھے سعودی عربیہ میں، بعد میں جا کے توحید کی دعوت عام ہو گئی اور قبر پرستی کو ہٹایا گیا، قبر پرستی کو دور کیا گیا، شرک کو دور کیا گیا۔ اب جو جا کے سعودی عربیہ میں امن قائم ہے، وجہ یہ ہے کہ ایمان، عمل صالح، موحدانہ زندگی گزارنا۔ جب تک ہماری زندگی میں توحید نہ ہو، نہ حکومت قائم ہو سکتی ہے، نہ امن و شانتی قائم ہو سکتی۔ ہمارے ڈسٹرکٹ میں، ہمارے اسٹیٹ میں، ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں امن و شانتی قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بنیادی کنڈیشن ہے موحدانہ زندگی گزارنا، توحید پرستی کی زندگی گزارنا، قبر پرستی سے دور رہنا، شرک سے دور رہنا، سنت کے مطابق زندگی گزارنا، بدعات و خرافات سے دور رہ کر زندگی گزارنا، تبھی امن و شانتی قائم ہو سکتی ہے اور تبھی جا کے ہمیں دشمنوں کے خوف اور ڈر سے اللہ دور رکھ سکتا ہے۔ آج دیکھ لیں ہندوستان کی کیا حالت ہے، پل پل ہم لوگ ڈرتے ہوئے، سہمے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ باہر کوئی نوجوان اکیلا نکلتا ہے، غیر مسلم کے محلے میں چلے جائے، اسے ڈر لاحق ہوتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں میرے جان کا کیا ہوگا۔ ہماری مسلم لڑکی غیر مسلم محلے میں چلے جائے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ میری بیٹی فلاں محلے میں گئی، پتہ نہیں کیا ہو۔ یعنی سیاسی طور پر ملک کی حالات بہت خراب ہیں، وجہ ہم خود ہیں، ہمارا خود اعمال ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جو فسادات برپا ہوتے ہیں یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب حجاج بن یوسف کا
زور، دبدبا، پاور زیادہ ہو گیا، ظلم زیادہ ہو گیا۔ مکہ میں جو مسلمان تھے ان پر بہت زیادہ ظلم ہو جاتا ہے، اور آ کے حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آ کے سوال کرتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ مکہ میں موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس آ کے وہاں کے مکہ والے سوال کرتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کا ظلم روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے حجاج بن یوسف کو اللہ نے تم پر مسلط کر دیا۔ آج ہندوستانی مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے آج ظالم حکمراں ہم پر مسلط کیے گئے ہیں۔ جب تک ہم مومنین، سچے پکے مومن نہیں بن جائیں گے، جب تک ہم موحدانہ زندگی نہیں گزاریں گے، جب تک ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی نہیں گزاریں گے، یہ ظالم بادشاہ جو ابھی ہمارے اوپر مسلط ہے، اس سے بھی سپر پاور ہم پر مسلط کی جائیں گی۔ ابھی جو بس صورتحال ہے ہندوستان کی، اس سے بھی بری حالت ہو جائے گی۔ فیوچر میں اس سے بھی زیادہ پلاننگ، پروپیگنڈے ہمارے خلاف کیے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اگرچہ ہم ملک ہندوستان میں امن و شانتی چاہتے ہیں، شرک سے دور رہنا ہوگا، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے اور ڈر اور خوف سے دور رکھیں گے، امن و شانتی کی زندگی گزارو گے۔ کب؟ یعبدوننی لا یشرکونی بی شیئا، جب وہ صرف میری بندگی کریں گے، توحید کے مطابق زندگی گزاریں گے، شرک سے دور رہیں گے، تبھی امن و شانتی قائم ہو سکتی ہے، ہماری اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ جہاں اللہ کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور لوگ مشرکانہ زندگی گزارتے ہیں، وہاں امن و شانتی کبھی قائم نہیں ہو سکتی، وہاں امن و شانتی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ لوگ خوف و ہراس کی زندگی گزارتے رہتے ہیں، ہمیشہ غیر مسلم دشمن کا خوف لاحق ہوتا ہے، جو ہمارے ملک ہندوستان میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جب مسلمانوں میں ایمان اور عمل صالح کی پابندی میں خلل پیدا ہو جائے، ایمان میں کمی آ جائے، ہمارے اتباع سنت میں کمی آ جائے، اتباع قرآن میں کمی آ جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کو سپر پاور دے دیتا ہے، کفار کے ہاتھ میں حکومت دے دیتا ہے، ظالم حکمرانوں کو ہم پر مسلط کر دیتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اسی آیت میں ہے کہ جب تک یہ لوگ میری عبادت کرتے رہے، میری بندگی کرتے رہے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے رہے، تو ان کے ہاتھ میں اسلامی حکومت تھی، اسلامک سپر پاور تھا۔ جیسے انہوں نے کفر کیا، ناشکری کی، اسلام کے خلاف زندگی گزارنے لگے، تو کافر بادشاہوں کو میں نے ان پر مسلط کر دیا۔ آپ دیکھ لیں گے تاریخ اندلس، اسپین میں مسلمانوں نے 850 سال حکومت کی، 850 سال مسلمانوں نے اسپین میں حکومت کی۔ اس وقت اب کا جو اندلس کہا جاتا تھا، ابھی کا جو اسپین ہے، یہ جو یورپین کنٹریز کی جو ڈیولپمنٹ ہے نا، یہ مسلمانوں کا کیا دیا۔ یورپین والوں نے محنت نہیں کی، بلکہ اس دور میں سائنٹسٹ پورے مسلمان تھے، بڑے بڑے پروفیسر پورے مسلمان تھے، تعلیم، ایجوکیشن کی پوری ڈیولپمنٹ ہمارے پاس تھی۔ غیر مسلم، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، جس طریقے سے آج ہم ہندوستان سے یا دوسرے کنٹری سے USA پڑھنے جاتے ہیں، یورپین کنٹریز میں جا کے اسٹڈی کرنے جاتے ہیں، فارن کنٹریز میں، اس وقت سارے یہود و نصارہ کے بچے آ کے اسپین میں، اندلس میں مسلمان اساتذہ کے پاس آ کے ان کے کالجز میں آ کے ڈگری حاصل کرتے تھے۔ لیکن جب ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیا، قرآنی تعلیمات کو الگ کر دیا، ماڈرن ایجوکیشن کو الگ کر دیا، تعلیمیں تفریق بانٹتی اور لوگ غفلت کے شکار ہو گئے۔ آپ دیکھیں گے کہ اندلس کا آخری زمانہ لوگ شراب میں مست تھے، لوگ مسجد سے دور تھے، لوگ شراب میں مست تھے، لوگ شباب و کباب میں مست تھے، خود حکمراں جو ہے روتا ہوا زندگی گزار رہا تھا، سارے لوگ شراب میں جب مست تھے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب خلاف ورزی ہوئی قرآن و حدیث کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 850 سالہ 850 ایئرس کی جو ان کی سپر پاور تھی، اللہ نے جھٹکے میں چھین لیا، اور یہود و نصارہ ان پر قابض ہو گئے۔ اور آخری جو بادشاہ تھا اندلس میں، بنو عباسیہ کا آخری بادشاہ عبداللہ تھا، وہ روتے ہوئے جب سارے مسلمانوں کو چن چن کر مارا گیا یا بے دخل کر دیا گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا، انہیں جو ہجرت کرنا پڑا، آخری جب بادشاہ جو ہے اندلس میں، اسپین میں، جب وہاں سے باہر نکلتا ہے، روتے ہوئے گزرتا ہے، تو ان کی ماں کہتی ہے، یہ عورتوں والی آنسو مت رونا، تم یہ عورتوں والی آنسو کیوں بہا رہے ہو؟
تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اسلام کے متبع ہوتے. یہ تمہارے اسلام کی مطابق خلاف ورزی، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ورزی کی وجہ سے تمہارے ہاتھ سے ایک سپر پاور چھن گیا ہے. آج بھی اگرچہ مسلمان امن و شانتی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، یہ سب تاریخی واقعات اس لیے بتایا ہوں، جب تک کوئی قوم تاریخ کو پہچانتی نہیں ہے ترقی نہیں کر سکتی. کوئی بھی قوم ترقی کرنا چاہے تو اس قوم کی ہسٹری اس کو یاد رہنا چاہیے. آج ہمارے نسل کی خاص کر نوجوانوں کو اسلامک ہسٹری معلوم نہیں، جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. جب تک ہم اپنی اسلامی تاریخ کو، اسلامک ہسٹری کو پہچانیں گے نہیں، نہ تو حکومت قائم کر سکتے ہیں، نہ تو امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. اور آج کا دن آپ کو پتہ ہے آج کتنے رمضان ہے بھائی؟ کتنے رمضان ہوا آج تک؟ 17ویں رمضان. 17ویں رمضان کو کیا ہوا تھا تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں؟ جنگ بدر کا واقعہ پیش ہوا. 17 رمضان کو جنگ بدر، ٹھیک ہے، بدر کے میدان میں جنگ لڑی گئی تھی. اسلام اور کافر کا سب سے پہلا جنگ، کافر اور مسلمان کا سب سے پہلا جنگ، جس میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تھی. کیسے ہوئی تھی؟ کیا مسلمانوں کے پاس سپر پاور تھا؟ نہیں. کیا مسلمانوں کے پاس ویپنز تھے؟ نہیں. کسی کے پاس تیر ہے تو کسی کے پاس ترکش نہیں. پیدل لوگ ہیں، ریگستان میں ہیں، تپتی ہوئی ریت میں ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، روزے کی حالت میں صحابہ، وہ بھی کتنے؟ 313 کم و بیش 313 صحابہ ہیں. ان کی ہزاروں کی لشکر ہے، ہزاروں کی فوج ہے، ان کے پاس ہاتھی ہے، ان کے پاس گھوڑ سوار ہے، ان کے پاس تیر ہے، یا جنگ میں استعمال ہونے والے تمام وسائل ہیں، اور 1000 لوگ ہیں. اور ہمارے صحابہ صرف 313 ہیں. ان کے پاس ویپنز بھی نہیں ہیں، جنگی وسائل بھی نہیں ہیں، پھر بھی ہماری جیت ہوتی ہے. وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا کی تھی اور دعا مانگی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگ بدر کے میدان میں روزے کی حالت میں تپتی ہوئی ریتی والی ریگستان میں جب جنگ ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، یہ جو کلمہ پڑھنے والے چند مسلمان ہیں، اگرچہ یہ بھی مٹ گئے تو تیرا لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی نہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے اس مشکل حالات میں، ایسے کریٹیکل کنڈیشن میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ کے دربار میں گر گڑاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتا ہے. اور فرشتوں کی تعاون سے، فرشتوں کی سپورٹ سے جنگ بدر کے میدان میں 313 مسلمان ہزاروں غیر مسلمین پر، کافر پر بھاری پڑ جاتے ہیں. جیت ہماری ہوتی ہے. وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں کے پاس ایمان تھا، مسلمانوں کے پاس عمل صالح تھا، موحدانہ زندگی گزار رہے تھے، ان کی زندگی میں اسلامی شریعت کی پابندی تھی. آج ہمارے پاس کتنے کنٹریز ہیں؟ اسلامک کنٹریز 50+ ہیں. پھر بھی اتنے کنٹریز ہونے کے باوجود فلسطین پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن کوئی سپورٹ نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، اتحاد نہیں ہے ہمارے اندر. اور یاد رکھیں، یہ جماعت اسلامی ہند یا دوسرے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا یا جتنے بھی مختلف پارٹیاں ہیں، چاہے وہ MIM کیوں نہ ہو، اگرچہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہو، اتحاد توحید کے بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے. وقتی اتحاد ہو سکتا ہے، NRC آ گیا، CA آ گیا، لوگ وقتی طور پر متحد ہو سکتے ہیں، لیکن مستحکم طور پر ہمیشہ کے لیے مسلمان توحید پرستی کے سائے میں ہی اتحاد قائم ہو سکتا ہے. قرآن و حدیث کے متبعین بنیں گے تبھی اتحاد قائم ہو سکتا ہے. جب تک قرآن و حدیث کے متبعین نہیں بنیں گے، جب تک عمل و صالح والی زندگی نہیں گزاریں گے، مسلمانوں کے درمیان کبھی اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا. یہ تاریخی جملہ ہے. جب تک مسلمانوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، ان کے ہاتھ میں سلطنت تھی، حکومت تھی، بادشاہت تھی، حکمرانہ تھی، سب کچھ تھی. لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے قرآن و حدیث کی مخالفت کی تو ساری چیز، ساری حکمرانی، ساری سلطنت، ساری بادشاہت، ساری عزت، سارو کامرانی اللہ تعالیٰ نے چھین لیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے جنگ بدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، حمایت کی تھی، نصرت کی تھی، اس کے جو وجوہات ہیں، اس کے جو بیک گراؤنڈ میں آپ ریزنز دیکھیں گے تو ریزن کیا ہے؟ توحید
ایمان اور عمل صالح اس کے مطابق ہوں گے تبھی ہم اسلامی حکومت بھی قائم کر سکتے ہیں، امن و شانتی بھی قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 120 پر 3 میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہارے خدا نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت تم بے سر و سامان تھے، یعنی ویپنز نہیں تھے، جنگی وسائل نہیں تھے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی، اور تم اللہ کے اس احسان کو یاد کرتے ہوئے شکرانہ زندگی گزارو، شکر گزاری کی زندگی گزارو۔ یہ جب بھی ایسا ماحول پیدا ہو، جب بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا رہے، ستم ڈھایا جاتا ہو، جب بھی مسلمان اپنے اندر بزدلی محسوس کرے، اپنے اندر کمزوری محسوس کرے، اپنے آپ میں مایوسی محسوس کرے، جنگ بدر کے واقعے کو یاد کر لینا چاہیے کہ جنگ بدر میں ہماری کیسی جیت ہوئی تھی۔ وہ لوگ ہزاروں تھے، ہم صرف 313 تھے، پھر بھی ہم بھاری تھے، ہماری جیت ہوئی تھی۔ 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، لیکن ان کے 70 لوگ مارے گئے تھے اور 70 لوگ قیدی بنائے گئے تھے۔ یہ واقعہ، یہ سیرت کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ ہے۔ ہمیشہ جنگ بدر کے واقعہ اور سیرت کے تمام واقعات کو ہمیشہ ہمیں جتنے بھی سیرت کے گوشے ہیں ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 پر 9 میں فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم جسمانی طور پر اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، مایوس نہ ہو جاؤ، غم نہ کھاؤ، یقیناً تم ہی کامیاب ہوگے۔ إِن تُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومنین ہو۔ شرط یہ ہے کہ ایمانی زندگی اگرچہ ہم گزاریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور سپورٹ کرے گا۔ ابھی جو سیاسی حالات ہیں مسلمانوں کے خلاف ہمیں نظر آ رہے ہیں، اب بھی مسلمان متحد ہو کے توحید پرستی کی زندگی گزارنے لگے، ایمان اور عمل صالح کے مطابق زندگی گزارنے لگے، قرآن و حدیث کے پابند بن جائے، اب بھی ہماری حکومت آ سکتی ہے۔ کم سے کم ہماری حکومت نہ ہو لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ امن و شانتی ہمارے سوسائٹی میں قائم کر سکتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین ہمیں موحدانہ زندگی گزارتے ہوئے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب عطا فرمائے، اور جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو یا تو ہدایت دے یا تو نیست و نابود کر دے، اور ہمیشہ ہمیں توحید کے سائے میں اتحاد قائم کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔